ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو 2024 میں قیامت واقع ہونے کے متعلق سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی خبروں کی حقیقت کے بارے میں بتایا۔ آج ہم قرب قیامت کے متعلق اسلام کی روشنی میں بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں گے کہ مسجد اقصی کو آخری بار کون فتح کرے گا۔ اس مسجد کے فتح کے متعلق کچھ اہم پیش گوئیاں بتائیں گے۔ مسجد اقصی کی اہمیت اور فضیلت کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ارض فلسطین پر ہونے والے لال بچڑے کی قربانی کے متعلق بھی آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ ناظرین، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ظہور اور ان کے ہاتھوں سے بیت المقدس کی فتح ہے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث مبارکہ میں حضرت امام مہدی کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ حضرت امام مہدی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ نام محمد، والد گرامی کا نام عبداللہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہت ہوگی۔ پہلے ان کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال حکومت کریں گے۔ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے۔ آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خبیر کے قریب تک عیسائی پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ لوگوں کے دل میں یہ داعیہ ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا امام بنا لینا چاہیے۔ اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال سبھی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے۔ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام بنا لیں گے، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ آ جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان لیے جائیں گے اور لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے۔ وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بیعت کی شہرت ہوگی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ معظمہ مکرمہ میں جمع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے اہل اللہ اور ابدال سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دنس جائیں گے۔ امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں گے، پھر شام روانہ ہو جائیں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ امام مہدی ملک کا انتظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے عازم سفر ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کر کے امام مہدی شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچنے کے کچھ ہی عرصے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان میں سے نکلے گا اور گمتا گماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ بالآخر باب لد پر پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے۔ اس وقت روئے زمین پر کوئی کافر نہیں رہے گا، سب مسلمان ہوں گے۔ حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ کی عمر 45، 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، بیت المقدس میں انتقال ہوگا اور وہیں دفن ہوں گے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کے پاس 3 فریق باہم لڑائی کریں گے اور تینوں ہی خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، لیکن یہ ان میں سے کسی ایک کو نہ ملے گا۔ پھر مشرق کی جانب سے ایک بہت بڑی جماعت جنڈوں کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئے گی۔ وہ تم سے ایسا قتال کریں گے کہ کبھی کسی قوم نے ایسی لڑائی نہیں کی۔
سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر آپ نے کچھ چیزیں ذکر کی جنہیں میں یاد نہ رکھ سکا، پس جب تم ان کو دیکھو تو اس کی بیعت کر لو، اگرچہ تم کو گھٹنوں کے بل برف پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس میں نصب کیا جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اسے یہ پسند نہ ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اس سے بیعت کریں گے اور شام کی جانب سے ایک لشکر اس کی طرف بھیجا جائے گا تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیضاء میں وہ سب کے سب دنسا دیے جائیں گے۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے تو شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گے۔ اس کے بعد ایک شخص قریش میں سے اٹھے گا جس کا ننیان بنی کلب میں ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا، وہ اس پر غالب آئیں گے، یہی کلب کا لشکر ہوگا اور نامراد رہے گا۔ وہ شخص جو کلب کے مال غنیمت میں حاضر نہ رہے وہ مال غنیمت تقسیم کرے گا اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کو جاری کرے گا اور اسلام میں اپنی گردن زمین پہ ڈال دے گا۔ وہ 7 سال تک حکمرانی کرے گا، پھر وفات پا جائے گا اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد کہتے ہیں بعض نے حشام سے 9 سال کی روایت کی ہے اور بعض نے 7 سال کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کا کوئی طاقت مقابلہ نہ کر سکے گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلیا، القدس، یروشلم میں فتح ہونے پر یہ گاڑ دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کالے جھنڈوں والا لشکر خراسان سے نکلے گا جن کا رخ کوئی طاقت نہیں موڑ پائے گی، یعنی کوئی طاقت ان کو نہیں روک پائے گی، اور یہ جھنڈے ایلیا میں جا کر گاڑ دیے جائیں گے۔ پہلے جانتے ہیں ایلیا کیا ہے اور کہاں ہے۔ آج کی یروشلم کو دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایلیا کہا جاتا تھا، یعنی جو لشکر خراسان سے نکلے گا وہ لشکر یہاں ساری دنیا کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے سیدھا فلسطین جائے گا۔ خراسان مختلف علاقوں میں تقسیم ہو گیا ہے، اب جو افغانستان، ایران، تاجکستان اور ازبکستان میں بھی بڑھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 14ویں صدی میں خراسان کی ایک خود مختار حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو پہلے بھی عرب ہی بیت المقدس کو گنوا چکے ہیں، جس کے بعد شیر اسلام صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس واپس لیا تھا۔ اس کے بعد 1968 سے اب تک یہودی یروشلم پر قابض ہیں، اور اس بار بھی وجہ عربوں کی کمزوری تھی۔ عربوں نے سب کچھ ہونے کے بعد بھی مفادات اور اقدار کے چکروں میں بیت المقدس کو گنوا دیا۔ آج دیکھیے گا کوئی عرب سربراہ اسرائیل کے خلاف اور بیت المقدس کے حق میں بات تک کرتا نظر نہیں آتا۔ اس بار اللہ پاک یہ سعادت اہل عجم کو بخشیں گے اور مشرق سے فوجیں امام مہدی کی مدد کو پہنچے گی۔ اگر ہم افغانستان کی موجودہ حالات اور نیٹو امریکی فوج کے خلاف افغان مجاہدین کی فتح دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ خراسان کے حوالے سے روایات میں حقیقت موجود ہے، تو اب اس زمین میں اہل عجم کا کردار نمایاں آ جاتا ہے۔ یہ بات احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ مسجد اقصی کی آخری فتح اہل عجم کے ہاتھوں سے ہی ہوئی ہے۔ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اسی لیے اسے خراسانی لشکر کہا گیا ہے، اور اس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 114 میں ہے، اور اس سے بڑھ کر کون زیادہ ظالم ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے کی ممانعت کر دی اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کی۔ ایسے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے فیصلہ کر دیا تھا کہ یقیناً تم دوبارہ زمین میں ضرور فساد کرو گے اور تم یقیناً ضرور سرکشی کرو گے، بڑی سرکشی۔ پھر جب پہلا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے بندے سخت لڑائی والے بھیجے، پھر وہ تمہارے گھروں میں گھس گئے اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دشمنوں پر غلبہ دیا اور تمہیں مال اور اولاد میں ترقی دی اور تمہیں بڑی جماعت والا بنا دیا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے ہی کی، اور اگر برائی کی تو وہ بھی اپنے لیے ہی کی۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا تاکہ تمہارے چہروں پر رسوائی پھیر دیں
اور مسجد میں گھس جائیں جس طرح پہلی بار گھس گئے تھے، اور جس چیز پر قابو پائیں اس کا ستیہ ناش کر دیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل، یروشلم اور القدس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نیز بیت المقدس پر مختلف اوقات میں ہونے والے پے در پے حملوں کے ہونے اور اس کا فتح کیا جانا مذکور ہے۔ اس دوسرے وعدے کی گھڑی کی تعبیرات مفسرین نے مختلف کی ہے۔ بعضوں نے اسے ماضی سے متعلق کیا ہے اور بعضوں نے اسے مستقبل سے متعلق کیا ہے۔ اگر اسے ماضی سے تعبیر کریں تو یہی ترجمہ ہوگا، اگر مستقبل سے متعلق ہو تو مطلب ہوگا کہ جب دوسرے وعدے کی گھڑی آئے گی تو تم پر اوروں کو مسلط کر دیں گے۔ مستقبل کے لحاظ سے آیہ مبارکہ کے معنی کریں تو قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ قرآن حکیم کے ان مضامین میں شامل ہے جو قرآنی پیش گوئیاں کہلاتی ہیں، جن میں آئندہ پیش آنے والے واقعات کا ذکر ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑے میں لدے ہوں گے جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، سیدنا امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یعنی یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مختار روایات کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے۔ اس سے زائد کا ذکر بھی موجود ہے، مگر یہ روایات مقبول اور مختار ہیں۔ اب ان دو مختار روایات کو جمع کیا جائے تو اس کی تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبہ کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ و سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی، اور 20 میں سے 13 اور 14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا، اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی جو کہ 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متقاضی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں، اور ہمیشہ اگلے 2 یا 3 سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیز ان کے عنقریب ظہور کے حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ عرب و عجم کے کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ راکم ایسے کئی علماء کو جانتا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1960 میں پیدا ہو چکے ہیں اور عنقریب 1-2 سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آ جائے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پوری فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہو جائیں گے کہ بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ حالات کا معروضی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک ابھی اس تصور کا اشارہ بھی نہیں دیتے۔ نیز سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے؟ نہیں، امت مسلمہ کی اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں بھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک طاقت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجود طاقت کا توازن ٹوٹے گا، عالمی طاقت کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ احادیث کے ضخیم ذخیرہ میں تلاش بسیار کے باوجود آج کی سپر پاور کا کہیں بھی اشارہ یا ذکر نہیں ملتا، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کون لوگ عالم کفر کی طاقت ہوں گے۔ اس سے توفیق الہی
اور فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ تصور اور گمان غالب ہے کہ موجودہ بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے آنے تک آج کی سپر طاقت مٹ چکی ہوگی اور دوسری طاقتیں امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل ہوں گی۔ احادیث کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے اور بیلجیم کو انہوں نے اس کے محل وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنایا، ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ پس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں، اور اگر نہیں تو اس صورتحال اور ان عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا۔ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو 3 شخصیتیں بیک وقت ظہور پذیر ہوں گی۔ نمبر 1 سیدنا امام مہدی علیہ السلام، نمبر 2 دجال، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ ذیل میں پہلے وارد ہونے والی شخصیت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے احوال قدر شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ احادیث و روایات کے مطابق سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش مدینہ طیبہ میں اس وقت موجود ایک قصبہ قرہ میں ہوگی اور 30 سے 40 سال کا عرصہ مدینہ طیبہ میں ہی گزاریں گے۔ بعد ازاں ایک حج کے موقع پر مکہ المکرمہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر 313 اکابرین امت بیعت کریں گے اور 7 علماء امت پہلے بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اس امت کے مجدد اعظم اور آخری مجدد ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہوگا۔ آپ حسنی حسینی سید ہوں گے، والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ کی داڑھی گھنی ہوگی اور آپ کی دائیں گال میں ایک تل ہوگا۔ آپ کے کندھوں کے درمیان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی۔ اوپر اونی چادر پہن رکھی ہوگی۔ ہاتھ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہوگی۔ جوان ہوں گے، عمر 30 سے 40 سال کے درمیان ہوگی۔ درمیانہ قد، سیاہ زلفیں، بڑی سرمگی آنکھیں، چہرہ سفید سرخی مائل، چمکتے ہوئے ستارے محسوس ہوں گے۔ شخصیت و حسن عربی، جسامت عجمی، شخصیت عرب و عجم کے خواص کی جامع، چوڑی پیشانی، ناک اونچی، دانت آگے سے کھلے ہوں گے اور ان سے نور نکلے گا۔ سر پر امامہ شریف کملی اوڑے ہوئے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہی نشانی ہے جو آمد امام مہدی کی ہے۔ نہیں، بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ایک خسف وہ زلزلہ جس کے نتیجہ میں زمین دنس جائے گی مشرق میں ہوگا، اور ایک زلزلہ مغرب میں، اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا، کیا زمین دنسا دی جائے گی؟ درآں حال یہ کہ اس میں نیک لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بہت بڑے زلزلے زمین پر آئیں گے جس کے نتیجے میں زمین دنس جائے گی۔ یہ زلزلے درج ذیل مقامات پر ہوں گے: کرۂ ارضی کے مشرقی جانب، کرۂ ارضی کے مغرب کی طرف، سرزمین عرب پر۔ آپ علیہ السلام کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں ہے بلکہ ایک اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا۔ دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوں گے، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر مینا کے میدان میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔
اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے، پس وہ پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بنایا جائے گا۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو سفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملعون یزید کے قبیلے سے ہوگا، وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقاتلہ کرے گا، جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سارے شہروں کے تقریباً 1,00,000 افراد کو قتل کر دے گا۔ بعد ازاں سفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے، اور احادیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے، سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے تھے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا، اور جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے۔ اس لشکر کی قیادت بنو تمیم کا ایک شخص شعیب بن صالح التمیمی کر رہا ہوگا۔ وہ چوڑی داڑھی والا جوان شخص ہوگا اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا۔ سفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ آنے کی خبر ہوگی۔ وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرض سے بھیجے گا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا چٹیل میدان پر زمین پھٹے گی اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا۔ 20 احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور سفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ یہ واقعہ سن کر شام سے قافلے مکہ کی جانب چل پڑیں گے اور پوری دنیا سے 40 ابدال اور سرزمین عراق کے کل اولیاء اللہ بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرف سے ہوں گے اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی ہوں گے جنہیں ہاشمی کہا جائے گا۔ وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے اور یہ لشکر شعیب بن صالح التمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر قافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا، اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطنطنیہ روانہ ہو جائے گا۔ عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی اور پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لیے قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ اس وقت کا قسطنطنیہ آج کا استنبول ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دعوے دار ذرا غور کریں کہ ابھی تو ترکی مسلمانوں کے پاس ہے، اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد آپ القدس پر حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے۔ بعد ازاں بلاد روم فتح کریں گے۔ بیت المقدس کو فتح کر لینے کے بعد آپ اپنی افواج ہند اور سندھ یعنی پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے۔ دوستو، ان احادیث کو بیان کرنے کا مقصد اس بات کو واضح کرنا ہے کہ جب ہندو کی فتوحات، بیت المقدس اور قسطنطنیہ کی فتوحات، بلاد روم و یورپ کی فتوحات اور چائنا کا فتح ہونا، یہ سب امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عمل میں آئے گا، تو وہ احباب جو امام مہدی علیہ السلام کو اگلے 3-4 سالوں میں سامنے لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیا وہ وقت آ چکا ہے؟ کیا حالات اتنے سازگار ہو گئے ہیں؟ کیا عالمی طاقتوں کی طاقت کا توازن بکھر کر ایک نیا طاقت کا توازن تشکیل پذیر ہو چکا ہے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ حدیث مبارکہ میں اس فتح کی پیشن گوئی کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی بھی چیز نہ روک سکے گی، یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد چین بھی فتح ہوگا۔ امام ابن حجر مکی نے القول المختصر میں بیان کیا ہے کہ چین بھی انہی غزوات کے دوران فتح ہوگا۔ روایات میں ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے امام مہدی علیہ السلام لشکر روانہ کریں گے تو اس میں 1,00,000 افراد مارے جائیں گے۔ یہ جنگ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، مگر آپ خود شریک نہ ہوں گے بلکہ آپ کا لشکر جنگ کرے گا۔ ابتدائی فتح کے دوران یہ خبر ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے۔ اس خبر کو سننے کے بعد تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے واپس پہنچ جائیں گے، لیکن یہ خبر جھوٹی ہوگی اور صورتحال مختلف ہوگی۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام تمام لشکر اور افواج کو لے کر بلاد شام اور روم کی فتوحات کے لیے بڑھیں گے۔ جب آپ قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کریں گے، اس وقت آپ کے لشکر میں 70,000 افراد شامل ہوں گے۔ پہلے مارکے میں 40,000 افراد مارے جائیں گے۔ دوبارہ جب سیدنا امام مہدی علیہ السلام قیادت کر کے جنگ کریں گے
تو یہ جنگ عالمی جنگ بن جائے گی۔ اس عالمی جنگ میں 6 لاکھ افراد مارے جائیں گے اور امام مہدی کو فتح نصیب ہوگی۔ اس جنگ کی پیشن گوئی بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم، قسطنطنیہ کی فتح، دجال کا نکلنا، یہ تینوں واقعات اکٹھے 7 ماہ کے اندر ظہور پذیر ہو جائیں گے۔ دیگر احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آپ کی بیعت سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک 6 سال لگیں گے۔ دیگر احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور آپ کی بیعت سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک 6 سال لگیں گے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اس زمانے میں بیت المقدس کی فتح ہو جائے گی اور 7ویں سال میں دجال نکلے گا۔ گویا جب امام مہدی علیہ السلام کا تخت پر پہلا سال ہوگا تب دجال آئے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر ظہور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگی اور اس کے بعد 40 سال مزید امام مہدی علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ گویا آپ کی عمر مبارک 80 برس ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نزول کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے۔ اس طرح دجال بھی ظاہر ہونے کے بعد 40 سال تک رہے گا، لیکن چونکہ اس کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہو چکا ہوگا، اس لیے اس کے 40 سال امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں گے، اس لیے وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد منصور نامی شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا اور وہ 21 سال حکومت کرے گا۔ اس کے بعد حشام المہدی کی حکومت ہوگی، وہ 3 سال 4 ماہ اور 10 دن حکومت کرے گا۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے دوسری علامت خروج دجال ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے۔ ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈراتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نشانیاں بھی بیان فرمائی ہیں۔ دجال کا ثبوت احادیث متواترہ اور اجماعی امت سے ہے۔ دجال یہودی ہوگا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح کا ابھرا ہوا دانہ ہوگا، زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے مختلف فخر کے عادت امور اور شعبد ظاہر فرمائے گا۔ وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، زمین کو حکم کرے گا، زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا اپنے خزانے نکال، وہ اپنے خزانے باہر نکالے گی، پھر وہ خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل کرے گا، پھر زندہ کرے گا، اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، کہ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب قسطنطنیہ کو فتح فرما کر شام تشریف لائیں گے، دمشق میں مقیم ہوں گے کہ شام اور عراق کے درمیان میں سے دجال نکلے گا۔ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یہاں سے اصفہان پہنچے گا، اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، پھر خدائی کا دعویٰ شروع کر دے گا اور اپنے لشکر کے ساتھ زمین میں فساد مچاتا پھرے گا۔ بہت سے ملکوں سے ہوتا ہوا یمن تک پہنچے گا، بہت سے گمراہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوگا، مکہ مکرمہ کے قریب آ کر ٹھہرے گا۔ مکہ مکرمہ کے گرد فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا، جس وجہ سے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوگا، یہاں بھی فرشتوں کا حفاظتی پہرا ہوگا۔ دجال مدینہ منورہ میں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا، جس سے کمزور ایمان والے گھبرا کر مدینہ منورہ سے باہر نکل جائیں گے اور دجال کے فتنے میں پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ میں ایک اللہ والے دجال سے مناظرہ کریں گے، دجال انہیں قتل کر دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ وہ کہیں گے اب تو تیرے دجال ہونے کا پکا یقین ہو گیا ہے۔ دجال انہیں دوبارہ قتل کرنا چاہے گا مگر نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے دجال شام کے لیے روانہ ہوگا، دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ یہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے کہ اچانک آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔
حضرت امام مہدی تمام انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے کرنا چاہیں گے۔ وہ فرمائیں گے منتظم آپ ہی ہیں، میرا کام دجال کو قتل کرنا ہے۔ اگلی صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ دجال کے لشکر کی طرف پیش قدمی فرمائیں گے۔ گھوڑے پر سوار ہوں گے، نیزہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، دجال کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ بہت گمسان سی لڑائی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس میں یہ تاثیر ہوگی کہ جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی وہیں تک سانس پہنچے گا، اور جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا لگے گی وہ اسی وقت مر جائے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگنا شروع کر دیں گے۔ آپ اس کا پیچھا کریں گے، باب لد پر پہنچ کر دجال کو قتل کر دیں گے۔ قیامت کی علامات کبریٰ میں سے تیسری علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ قرآن کریم اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس عقیدے کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی تفصیل یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے، اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاری میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سر نیچے کریں گے تو پانی کے قطرے گریں گے، سر اونچا کریں گے تو چمکدار موتیوں کی طرح دانے گریں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی جانب کے سفید رنگ کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے سیڑھی کے ذریعے نیچے اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدل و انصاف قائم کریں گے، عیسائیوں کی صلیب توڑ دیں گے۔ صلیب توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیوں کے عقیدہ صلیب کو غلط قرار دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی ختم ہو جائیں گے۔ جس کافر کو ان کا سانس پہنچے گا وہ وہیں مر جائے گا۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دجال شام میں فلسطین کے ایک شہر تک پہنچ جائے گا جو باب لد پر واقع ہوگا۔ جو مسلمان افیق نامی گھاٹی کی طرف سمٹ جائیں گے اور یہاں سے وہ اپنے مویشی چرنے کے لیے بھیجیں گے، جو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ بالآخر مسلمان بیت المقدس کے ایک پہاڑ پر مقصور ہو جائیں گے جس کا نام جبل الدخان ہے، اور دجال پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈال کر مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا جو کہ انتہائی سخت ہوگا، جس کے باعث مسلمان سخت مشقت میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنی کمان کو جلا کر کھائیں گے۔ دجال آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ اس وقت جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا وادی اردن میں موجود ہوگا۔ دجال 1/3 مسلمانوں کو قتل کر دے گا، 1/3 کو شکست دے گا، اور صرف 1/3 مسلمان باقی بچیں گے۔ جب محاصرت طویل ہو جائے گا تو مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اب کس کا انتظار ہے، اس سرکش سے جنگ کرو تاکہ شہادت یا فتح میں سے ایک چیز تم کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ سب لوگ پختہ عہد کر لیں گے کہ صبح ہوتے ہی نماز فجر کے بعد دجال سے جنگ کریں گے۔ وہ رات سخت تاریک ہوگی اور لوگ جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح کی تاریکی میں اچانک کسی کی آواز سنائی دے گی کہ تمہارا فریاد رس آ پہنچا ہے۔ لوگ تعجب سے کہیں گے کہ یہ تو کسی شکم سیر کی آواز ہے۔ غرض نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ نزول کے وقت وہ اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کاندھوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام مشہور صحابی عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ آپ کا قد و قامت درمیانہ، رنگ سرخ و سفید، اور بال شانوں تک پھیلے ہوئے، سیدھے، صاف اور چمکدار ہوں گے جیسے غسل کے بعد ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائے ہوں گے تو اس سے موتیوں کی مانند قطرے ٹپکیں گے۔ آپ نے جسم پر ایک زرہ اور ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوں گے۔ جس جماعت میں آپ کا نزول ہوگا وہ اس زمانہ کے صالح ترین 800 مرد اور 400 خواتین پر مشتمل ہوگا۔ ان مسلمانوں کے پوچھنے پر آپ اپنا تعارف کروائیں گے اور دجال سے جہاد کے بارے میں ان کے جذبات و خیالات معلوم فرمائیں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت امام مہدی مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ آپ کا ظہور نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق کی مشرقی سمت میں سفید منارے کے پاس یا بیت المقدس میں امام مہدی کے پاس ہوگا۔
اس وقت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے اور نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امامت کے لیے بلائیں گے، مگر وہ انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اس کے بعض لوگ بعض کے امیر ہیں۔ جب امام مہدی امامت چھوڑ کر پیچھے ہٹنے لگیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے کہ تم ہی نماز پڑھاؤ، کیونکہ اس نماز کی اقامت تمہارے لیے ہو چکی ہے۔ چنانچہ اس وقت کی نماز امام مہدی ہی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور رکوع سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد فرمائیں گے قتل اللہ الدجال وازہر المؤمنین۔ غرض نماز فجر سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھلوائیں گے جس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 مسلح یہودی ہوں گے۔ آپ ہاتھ کے اشارے سے فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح گلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گل گل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے۔ باب لد پر دجال کو قتل کریں گے، مال کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ حضرت امام مہدی کی وفات کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ آسمانوں سے اترنے کے بعد بھی حضرت عیسیٰ نبی ہی ہوں گے، کیونکہ نبی منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتا، لیکن اس وقت امت محمدیہ کے تابع مجدد اور عادل حکمران کی حیثیت میں ہوں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ مسلمانوں کے احوال کی اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں کوہ طور پر لے جائیں گے۔ 40 یا 45 برس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اس دوران نکاح بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں انتقال ہوگا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے۔ آپ کے بعد قحطان قبیلے کے ایک شخص جہجہ حاکم بنیں گے۔ ان کے بعد کئی نیک عادل حکمران آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ نیکی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور برائی بڑھنے لگے گی۔ بیت المقدس کی فتح یقینی اور حتمی ہے، کیونکہ اس کی بشارت خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں لال بچڑے کی قربانی کے متعلق۔ تو ان دنوں سرخ گائے کی یہودی خانہ ساز کہانی سوشل میڈیا پر زبان زد عام ہے۔ ایک دن میں متعدد احباب میں اس تخیلاتی کہانی کے بارے میں پوچھا تو بعض ماہرین تاریخ، اہل علم، دوستوں سے بھی رابطہ کیا اور خود بھی کچھ مراجعت کی تو پتہ چلا کہ کتاب و سنت اور تاریخ اسلامی ایسی کسی گائے کے تذکرے سے خالی ہے۔ نیز تورات میں بھی اس کا ذکر نہیں۔ البتہ تورات کی بعض شروحات میں اس طرح کی خود ساختہ کہانی لکھی گئی ہے۔ خود تورات منحرف ہے تو اس کی شروحات کا کیا ہی کہنا۔ بہرحال بعض متشدد اور انتہائی اسلام دشمن یہودی مذکورہ عقیدہ رکھتے اور وقتاً فوقتاً یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل بھی ایسا ہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ سرخ گائے دستیاب ہوگی اور پھر یہودیوں نے خود ہی اس کی نفی کر دی تھی۔ پچھلے 2000 سال میں ان کی مذکورہ گائے پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اچانک پیدا ہو کر اسرائیل پہنچ بھی گئی ہے۔ اسی یہودی پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر سوشل میڈیا پر بعض لوگ بلا تحقیق یہ راگ الاپنا شروع ہو گئے ہیں کہ بڑی تباہی ہو جائے گی، یہودی یوں کر دیں گے تو یوں کر دیں گے، اور حوصلہ شکنی کی انتہا کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسجد اقصی کو بھی گرا دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں کہ یہ یہودیوں کی چاہت تو ہو سکتی ہے کہ وہ مسجد اقصی کو گرا دیں اور ہیکل سلیمانی تعمیر کریں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی ناپاک کوشش بھی کر رہے ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ 4 مقامات کی میرے رب فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا، جیسے کہ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شہر ایسا نہ ہوگا کہ جسے دجال روند نہ ڈالے سوائے مکہ کے اور مدینہ کے۔ مسند احمد کی صحیح روایت میں ہے کہ دجال 40 دن تک زمین میں رہے گا اور اس کی سلطنت پانی کے ہر گاڑ تک پہنچ جائے گی، البتہ وہ 4 مسجدوں میں نہیں جا سکے گا: خانہ کعبہ، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور کوہ طور۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ دجال آئے گا تو مسجد اقصی ہوگی اور دجال چاہت کے باوجود بھی اس میں داخل نہیں ہو سکے گا، چنانچہ اس کے شیطانی گمان سے یہودی اس کو گرا سکے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا سرخ گائے جیسی من گڑت خرافاتی اور دجالی کہانیوں سے کچھ لینا دینا نہیں، البتہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور یہود اور نصارہ کے درمیان بڑی جنگ میں ہو کر رہے گی، اور موجودہ جنگ اسی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔
इमाम मुस्लिम और इमाम अहमद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ये पेशगोई नकल की है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी कि जब तक मुसलमान यहूदी से लड़ाई ना लड़ ले। मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, हत्ता कि यहूदी किसी पत्थर या दरख्त की आड़ में छुपेगा तो वो पत्थर या दरख्त बोलेगा कि ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे एक यहूदी है, इधर आ और इसको कत्ल कर दे। मगर गरकत का दरख्त ना बोलेगा। वो एक कांटेदार दरख्त है जो बैतुल मक़दस की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, वो यहूद का दरख्त है। मौजूदा सूरत हाल में ऐसी मनगढ़ंत कहानियों के पीछे लगने की बजाय अहले ईमान को अपने ईमान की सलामती की फ़िक्र और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद, हिमायत के साथ साथ और पूरी हिम्मत के साथ यहूदी मसनूआत का खुद भी बाइकाट करना चाहिए और इसकी भरपूर मुहिम भी चलानी चाहिए। अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों का हामी और नासिर हो, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी मालूमाती लगी होगी और इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी आरा का ज़रूर इजहार करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर हो गए। अभी हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।